پارا چنار اور پشاور کے درمیان کوئی 80 دنوں کے بعد لگ بھگ راستہ کھلا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، رپورٹس جو مل رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے 40-50 ٹرکس جو ہیں وہ کھانا پینا ادویات وغیرہ لے کے پہنچے ہیں کرم ایجنسی میں۔ اب اصل صورت حال کیا ہے ناظرین، یہ تو رپورٹس آ رہی ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر سعد محمد صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، حمید حسین صاحب ہیں، MNA ہیں کرم سے، اور ساجد حسین توری صاحب ہیں، یہ پارا چنار سے 3 مرتبہ الیکٹ ہو چکے ہیں ان دا پاسٹ MNA۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ حمید حسین صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ صورتحال اصل میں ہے کیا، کتنا ساز و سامان جا چکا ہے، لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بہت شکریہ۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا ہے معاملہ اس کے برعکس ہے، روڈ کوئی نہیں کھلا اور نہ 50-60 گاڑیاں گئی ہیں، صرف تقریباً 25 گاڑیاں تھی، 20-25، اس میں 10 گاڑیاں پر چنار کی تھی، اور باقی ہمارے ساتھ ادھر دوسری جو ایریاز ہیں اہل سنت ان کی بھی اس میں گاڑیاں تھی، بوشہر ہے، سری منگل ہے، مقبل ہے، اور ادھر بھی ساری یہ گاڑیاں اس میں سے چلی گئی ہیں۔ لیکن یہ برچنار جو گئی ہیں یہ منی ٹرک تھے، اس میں 1-2 گاڑیاں تو اس میں مرغیاں تھی، چکن تھا، اور دوسرا اس میں 1-2 سبزیوں کی تھی، اور کچھ گاڑیاں اس میں 1-2 اس کے یہ گھی کی ٹرک تھے، وہی منی ٹرک چھوٹے والے جی۔ اور یقین کرو کہ وہ چیزیں زمین تک بھی نہیں آئی، ہوا میں لوگ لے گئے، وہ آٹے میں نمک کی بھی برابر نہیں تھی، اسی بھی کم چیزیں تھی۔ اس کے بعد ابھی تک انتظار ہے، آج کنوائی جا رہی ہے، آج آ رہی ہے، جو ابھی تک کوئی کنوائی نہیں گئی، اور ادھر وہی برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت اہم ہے کہ جو زمینی حقائق ہے وہ ہم ناظرین تک پہنچائیں۔ آپ بتائیے گا ساجد حسین توری صاحب، آپ کو بھی وہاں کی جو صورتحال ہے اس کی کیا آپ کو خبر مل رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ مین چیز اس طرح ہے نا کہ وہاں پہ تو بالکل بھی امن معاہدے پہ دستخط ہو چکے ہیں، لیکن زمین پر کچھ بھی نہیں بدلا، وہی مطلب ہے کہ وہی حالات ہے۔ سڑک اس دن بالکل بھی 25 ٹرک گئے ہیں، اس میں سے جو ہے نا کم از کم 15 چھوٹے ٹرک تھے پک اپ وغیرہ، اور 10 ٹرک جو تھے وہ بڑے تھے۔ 10 میں صرف 6 ٹرک جو ہے نا وہ پڑا چنار سٹی کو مل رہے ہیں، باقی ادھر ادھر لوگوں کو دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کی گورنمنٹ، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، راستہ ہم اس کو نہیں کہتے کہ وہ اس پہ مدد خودنوش اشیاء ایک دفعہ جا چکی۔ آج بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سنڈے کو کنوائی جائے گی، کنوائی نہیں گئی۔ لوگوں کا جو آنا جانا ہے وہ کمپلیٹ بند ہے، اور ہیلی سروس جو ہے نا وہ بھی 10 دنوں سے بند تھا، کل شروع ہو گیا، ایک ٹرپ کیا ہے انہوں نے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آج میڈیسن لے کر گئے ہیں، لیکن یہ ان کا حل نہیں ہے ان چیزوں کا۔ جس طرح مطلب ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ میں باقاعدہ ایک شک ہے کہ جس ایریا میں وائلیشن ہوگا اس کے خلاف باقاعدہ اس ایریا کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا اور چیزوں کے لیے ہم بڑھیں گے، اور شخص کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا جس دن DC پہ اٹیک ہوا ہے اس دن کے بعد کلیئر بات ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے نا یہ اب معاہدہ نہیں رہا، یہ سب بتا ہو چکا ہے۔ اگر یہ بار بار اس پہ زور دے رہے ہیں صوبائی حکومت تو یہ ان کی غلطی ہے۔ مشکل ہے جب تک اس میں صحیح معنوں میں فوج انوالو نہ ہو، صحیح طریقے سے خوارج کے خلاف آپریشن نہ ہو، تب تک کرم کے لوگوں کو کوئی ریلیف مل ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے دونوں نے بڑی کلیئرلی بیان کر دیا جو صورتحال ہے۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں، یہ دونوں وہاں کے مقامی لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی جو کہا جا رہا ہے، جو رپورٹس تھیں اس کے برعکس ہے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بات ادھر ہی پھر سے لے آئیں، توری صاحب، جو پہلے بھی ہو رہی ہے کہ جی فوج کو لے کے آئیں، آپریشن کروائیں، اور پھر بات سنبھلے گی، ٹھہرے گی۔ جی بالکل، یہ ابھی مطلب ہے کہ آپ نے جو وہاں کے حالات پہ ان کو خبر ہے،
ان سے آپ نے سن لی ہے اور میری بھی یہی رائے ہے اس سے پہلے بھی کہ یہ معاہدہ تو نہیں ہے جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. وہ کیا معاہدہ ہے؟ 25 ٹرک چھوڑنے کے یا 30 ٹرک چھوڑنے کے جو ہے اس کے اوپر کہیں کہ یہ معاہدہ چل پڑا ہے. یہ نہیں چلا ہے. معاہدہ جب چلے گا جب سڑک جو ہے وہ بالکل کھل جائے گی. ابھی آپ نے پورا ایک کمیونٹی کو جو ہے اپر کرم میں آپ نے ان کو نظر بند کر دیا ہے. ابھی وہ سیلینٹ ہے جو افغانستان کے اندر جاتا ہے. اس کے 3 سائڈ پہ تو افغانستان ہے اور ایک سائڈ پہ ان کے راستہ ہے لوور کرم کے تھرو اور اس طرح آپ نیچے آئے پشاور کی طرف کوہاٹ کی طرف. تو وہ تو بالکل ابھی تک قید میں ہی ہے. ان کی قید کی ابھی تک کوئی ان کو رہائی نہیں ملی ہے. یہ ان کو ٹوکن کے طور پہ کوئی 25 ٹرک دے گی. یہ کیا ہے؟ 80 دن سے وہاں پر اگر کوئی خوراک بند ہے تو وہاں پر 80 ٹرک کیا وہ یہ تو ان کی ڈیلی کنزمپشن ہوگی. ان لوگوں کی ڈیلی سے بھی کم ہوگی میرے خیال میں. تو جب تک اس کو راستے کو کھولا نہ جائے اور جن لوگوں نے اس قسم کی کارروائیاں کی ہیں ان کو سزا نہ ملے اس بات کی کہ انہوں نے کیسے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور کیسے راستے ابھی تک بند رکھے ہیں، تو جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی جیسے آپ کے ایک مہمان نے کہا کہ وہ فوج کر سکتی ہے کیونکہ صوبائی حکومت میں نہ اس کی کیپیسٹی ہے نہ اس کا عزم ہے، ول بھی نہیں ہے. ان کے نہ توجہ ہے ان کی طرف، وہاں کی طرف ان کی توجہ اور کاموں کے اوپر ہے. آپ ان کے بیانات سن لیں، آپ ان کے رویے دیکھ لیں، وہ زیادہ اور چیزوں میں دلچسپی ہے ان کو. اسلام آباد کی طرف زیادہ دلچسپی ہے ان کو، کرم کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے. کرم کی طرف کوئی دلچسپی نہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سن لیا جو صورتحال ہے اور اس کا جو علاج بار بار یہی اس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وہاں ایک میجر سیکیورٹی پریزنس کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت ہے کہ راستہ کھلے. اور دوسرا یہ کہ بحیثیت ایک ڈیٹیرنس کے آپ کو وہاں ایکشن لینا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کانوائز کو جانے سے روکا ہے اور جنہوں نے ڈی سی کا جو کانوائے تھا اس پر فائرنگ کی ہے. لیکن جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، ابھی آپ سن رہے تھے تینوں ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں، ان کے کہنے کے مطابق کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا. تو اس وجہ سے یہ امید رکھنا کہ راستہ کھلے گا اور کوئی نارملائزیشن ہوگی ادھر آنے جانے کی، موبلٹی کی، تو وہ شاید ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے اور زیادہ کلیئر کٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو.